سارے ماشاءاللہ اہل سنت بیٹھے ہو، آپ اپنی عادت بناؤ حضرت، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے اتنی محبت سے پڑھا کرو کہ لگ پتہ جائے کسی نے پڑھ دیا۔ اور پھر میں حضرت جی دکھ سے کہتا ہوں کہ اوہ اللہ کے بندو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیوں نہیں پڑھ رہے۔ او بھائی، ہم سے تو انہوں نے کوئی امتحان نہیں مانگا حضرت، قالینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو، پنکھوں کے نیچے بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو، پڑھنے کے بعد تمہیں لنگر بھی کھلائیں گے پڑھ لو حضرت۔ اتھے نہ قالین نہ پکھے نہ لنگر، کبھی بدر میں پڑھا، کبھی احد میں پڑھا، کبھی تبوک میں پڑھا، کبھی خیبر میں پڑھا، کبھی خندق میں پڑھا، کبھی کربلا میں پڑھا، اور کبھی نیزوں پہ پڑھا حضرت۔ امتحان ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، شاید حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لکھا ہے جی ان کا جو پشت تھی نا، کمر، وہ لکھا ہے وہ ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پڑھتے تھے اور کفار نے ان کو پڑھنے کی وجہ سے نا حضرت جی پھر کوئلوں پہ لٹایا حضرت جی، اور کوئلوں پہ لٹا کے ان کے مالک نے ان کے سینے پہ ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا، وہ سکن جل گئی اور نیچے سے چربی ظاہر ہو گئی حضرت۔ وہ کسی نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ جو حضرت خبیب ہے نا، ان کی جو پشت ہے نا وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی بتائی، کیونکہ وہ پڑھتے تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے، اور صرف وہ نام لینے کی وجہ سے ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا اور ان کی ساری پشت جل گئی حضرت۔ آپ نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ تو آپ امیر المومنین تھے اس وقت حضرت، لکھا جب یہ بلائے گئے نا تو آپ نے فرمایا اپنی پشت سے نا وہ کپڑا اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا تو حضرت عمر ساتھ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چومنا شروع کر دیا حضرت۔ تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کیوں میری پشت چوم رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے حضرت۔ امتحان ہی کوئی نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں یار، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں جو تلوار لیے کھڑا ہو، جنہیں رسول اللہ کا نام لیا ہم گردن اتار دیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی حضرت جی کسی کو شرم آتی ہے، کسی نے چاکاند آئے، پتہ نہیں کی ہو گیا۔ حضرت جی یہی تو وہ مقام ہے جہاں کہا گیا ہے کہ چاکا نہیں کرنا، بلکہ او انت مجنون، ہمارا ذکر اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اتنے چاکاند آ رہے ہیں حضرت۔ مجھے ایک قبلہ حضرت صاحب مجھے یاد ہے، وہ ہم اپنے دادا پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر، اور حضرت کا معمول تھا کہ سردیوں میں عصر پڑھ کے خانقاہ میں، جمعہ پڑھ کے خانقاہ نہیں تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ عصر اور جمعے میں عصر، جمعہ اور سردیوں میں جمعہ اور عصر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ عصر پڑھ کے مسجد سے پھر خانقاہ جایا کرتے۔ وہ آپ اسی طرح بیٹھے تھے تو عصر کی اذان کا وقت ہو گیا، ایک بیلی سامنے بیٹھا سی، آپ نے فرمایا بیلیا اج اٹھ کے عصر دی اذان تے آ۔ وہ کو کہندا ہے حضرت مینوں شرم آندی ہے۔ آپ فرمانے کہ چلو پھر جو کوئی بے شرم آندا تے انہوں کہنے ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے نا جی، اس کا مطلب پھر جو دے رہے ہیں وہ تو بے شرم ہوئے نا حضرت۔ مجھے تو اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا مطلب پھر جو دے رہے ہیں تو سارے کے سارے بے شرم ہوئے آپ کے قاعدے کے مطابق حضرت۔ اللہ حضرت یہ وہ مقام ہے جہاں کہا گیا او انت مجنون، ذکر اس طرح کرنا جب بھی کرنا کہ تمہیں دیکھنے والا یہ سمجھے، وہ گمان کرے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت۔ لیکن حضرت یہ پتہ نہیں کہاں کھو گئی وہ دیوانگی حضرت۔ اس لیے پتر کوئی امتحان نہیں، قالین ہیں، پھول ہیں، پنکھے لگے ہیں جی، بہترین قسم کے لنگر چل رہے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں حضرت۔ جو اسپیشلی جو نوجوان بیٹھے ہیں حضرت، یہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی نا اور آپ نے غار ثور کو نوازا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پناہ لی، نہیں حضرت جی آپ نے نوازا غار ثور کو حضرت، آپ نے نوازا حضرت جی غار ثور کو۔ اگر نہ آپ وہاں تشریف لے جاتے تو کون جاتا غار ثور حضرت، کسی نے نہیں جانا تھا۔ 2.5 گھنٹے لگتے نہیں جاندے ہیں، بڑا پھنے ہاں بھی ہو حضرت جی، بڑا جو تگڑا بھی ہو نا کہ جی میں بڑا تگڑا ہوں، پھر بھی 2.5 گھنٹے پکے لگتے ہیں غار ثور شریف جاتے ہوئے حضرت۔ آپ نے نواز دیا حضرت جی۔ یہاں حضرت جی یہاں سے وہاں جانے کو کوئی تیار نہیں، بھائی کے پاس بھائی کے لیے ٹائم نہیں، لیکن کیا ہے میں ویکھیا حضرت جی مائیاں بھی غار ثور جان ڈی دیا ہیں، اور کیوں جا رہے ہیں کہ وہ غار ہے جس کو ہمارے محبوب نے نوازا حضرت جی۔ مدینہ طیبہ جی ایک چپے کی بڑی شان ہے،
لیکن جی اگر دیکھا جائے تو اب جی وہ مبارک جگہ جہاں میرے محبوب گزرے اور وہ زمین کا ٹکڑا جس نے محبوب پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین کے بوسے لیے، کہیں حضرت اوپر کنکریٹ ہے، کہیں اوپر عمارتیں بن چکی ہیں، لیکن سور شریف کے پتھر آج بھی وہی پتھر ہیں جنہوں نے محبوب کو دیکھا بھی، جنہوں نے محبوب کے جسم مبارک کو چوما بھی۔ ہم تو اس لیے جاتے ہیں اللہ تھلے حضرت تو شرطے کھلار کے نا تے بڑی لمبی تقریر سناندے نے، بدعت شرک میں جا تیرا جمنا ہی بدعت ہے، تیرا جمنا ہی بدعت ہے حضرت، تجھے کیا پتا ہم اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم تو ان پتھروں کو دیکھنے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہے حضرت، اور ہمیں کیا روڑ پڑی ہے حضرت 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے اوپر جائیں؟ ہم تو ان پتھروں کو دیکھنے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے محبوب کے جسم مبارک کو چوما ہے، ہم تو ان پتھروں کو دیکھنے جا رہے ہیں جن سے ٹیک لگا کے میرے محبوب علیہ السلام نے آرام فرمایا۔ تو یہ جب آپ نے غار ثور کو نوازا تو کفار تو پیچھے چلے نا جی، آگے جا کے اللہ کی قدرت تھی، وہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ غار کے منہ پہ آ گئے حضرت، لیکن وہ یہ سوچ کے واپس لوٹ گئے کہ اگر غار کے اندر کو جاتا تو پھر یہ جالا ٹوٹ جانا چاہیے تھا، یہ جالا ختم ہونا چاہیے تھا، پھر یہ انڈے ٹوٹنے چاہیے تھے۔ یہ جالے کا ہونا، کبوتری کے انڈوں کا سلامت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غار کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ واپس آ گئے، لیکن رہے جستجو میں۔ یہ لکھا ہے جی سیدہ آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو نا یہ کھانا دینے اوپر غار ثور شریف میں جایا کرتی تھی، کسی کافر نے دیکھ کے نا مخبری کر دی، اور اس نے جا کے ابو جہل کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے ابو بکر کی بڑی بیٹی اسمہ رات کو نا کھانا لے کے جاتی ہے۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ لے کے کہاں گئی، اگر تو اس سے اگلوا لے تو تجھے پتہ چل جائے گا ابو بکر اور محمد علیہ السلام کہاں ہیں حضرت۔ اب جی یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جی، ابو جہل آیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ حضرت، اور صدیق اکبر حضرت کو یہ جو ابو جہل ہے یہ کو میری طرح کا نہیں تھا، یہ لکھا ہے یہ منحوس اس قدر قوی الجثہ کافر تھا کہ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے مکہ شریف میں، کیا کہ یہ اونٹ کی کھال زمین پہ رکھ کے نا اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور جتنے اس وقت کے نوجوان تھے نا ان کو کہتا تھا اوئے میرے تھلو کھال کھینچو۔ یہ اتنا منحوس قسم کا کافر تھا کہ کھینچ کھینچ کے کھال پٹ جایا کرتی تھی لیکن کھال کھینچی نہیں جاتی تھی، یہ اتنا تگڑا کافر تھا حضرت۔ یہ آیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ سیدہ آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک علیہ السلام کا پتہ پوچھنے۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، وہ اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا حضرت۔ اب یہ پورا پریشر ڈال کے نا، پورا روڈ ڈال کے سیدہ آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہتا ہے آسمہ مجھے کسی نے بتایا ہے تو رات کے اندھیرے میں محمد علیہ السلام اور اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا دینے جاتی ہے، بتا کہاں ہیں وہ دونوں؟ تو ظاہر ہے جی حکمت عملی سے کام لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ لکھا ہے جی اس نے دوسری بار نہیں پوچھا اور اس نے پورے زور سے سیدہ آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا حضرت۔ لکھا ہے وہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ان کی جو کان کی بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے نا تو ان کے رخسار میں پیوست ہو گئی حضرت، اور ایک تو خون کا فوارہ چھوٹا اور دوسرا تھپڑ کے زور سے سیدہ آسمہ وہ گری جا کے حضرت۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا حضرت جی، تھیں بھی بچی پھر تھیں بھی فیمیل، اٹھ کے آگے سے کیا کہتی ہے ابو جہل دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بتاتی ہوں کہاں ہے محمد علیہ السلام اور میرے والد، لیکن قربان جاؤں جی اس کے مصطفیٰ کے رنگ پہ بھی حضرت جی۔ لکھا کھڑی ہو گئی ابو جہل کے سامنے اور کہتی ہیں ابو جہل پہلی بار حکمت سے کام دیا، تجھے بتایا نہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا، پہلی بار میں نے حکمت عملی سے کام لیا، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے دونوں کہاں ہیں، آج ذرا پوچھ کے بتا، مجھے پتا ہے کہاں ہے، آج ذرا پوچھ کے بتا، میں دیکھتی ہوں تیرے کفر میں زیادہ طاقت ہے یا اس کے مصطفیٰ میں زیادہ طاقت ہے۔ ابو جہل رو پڑا حضرت، وہ کہتا ہے محمد کی محبت نے عورتوں کو بھی اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ ہمیں پتا ہے، ذرا پوچھ کے بتا۔ تیرے امتحان تو انہوں نے دیے ہیں، تے آئی کا نہیں ہے۔
امتحان تو انہوں نے دی ہیں حضرت، کوئلوں پہ لٹائے گئے، تھپڑ انہوں نے کھائے، درمیان میں رکھ کے ان کو چیر دیا گیا حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے تو پتر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرے پھر حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ یہ ماحول دیکھ کے بڑے دکھ سے ایک بات کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ساڈے وڈے وہ سن جنہاں نے لوہے دے چنے چبے اور اسی مکھن کھاندے ہیں، دند کس دے نے حضرت ہے۔ اس لیے حضرت جب موقع بنے، جب کوئی موقع بنے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرو حضرت، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لینے کے حوالے سے بخل سے کام نہ لیا کرو۔ میں حضرت اکثر کہتا ہوں کہ میں کبھی مطالعے کے لیے کتاب کھول کے بیٹھوں تو شرم آتی ہے اور میں مارے شرم کے کتاب بند کر دیتا ہوں۔ وہ کیا تھے حضرت جی، اور اسی پتہ نہیں کتوں آ گئے۔